हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आमना है और ये मिस्टिक टैरो का नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। अगर आप कैंसर हैं तो ये रीडिंग में से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करते होंगे, या अगर आप एक क्रॉस वॉचर के तौर पे भी ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो भी कोई ना कोई मालूमात जो हैं आपको यहाँ से ज़रूर मिल सकेंगी। सो करंटली सिचुएशन जो है वो जैसे तब्दीली से या चेंज से बिल्कुल जस्ट पहले की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ मामलात इस किस्म के कैंसर लोगों की ज़िंदगी में चले हैं जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। जो ये रीडिंग है इसमें हम मेनली एक जनरल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। सो कुछ ऐसा जो है वो हुआ है जिसमें कैंसर लोगों ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, कुछ छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे चेंज किया हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ ऐसे मामलात हों जहाँ पे बहुत अरसा स्टैंड लेने के बाद भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना बिहेवियर या अपना स्टाइल जो है उस चीज़ को डील करने का वो चेंज कर दिया। इस सिनेरियो में जो दो बातें इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं वो ये कि कुछ ऐसे मामलात थे जिनसे जैसे आपको मजबूर कर दिया गया, एक किस्म का किक आउट कर दिया गया, या आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिए गए कि आपको अल्टीमेटली वो चीज़ जो है या वो बात या वो शख्स, वो मामला आपको छोड़ना पड़ा। हालांकि ये सारी सूरत हाल आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रही है और आपने इस पे काफ़ी हर्ट हुए हैं, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर रोए भी हों, क्योंकि कैंसर जो है वो एक वाटर साइन है और इमोशंस जो हैं वो कैंसर के बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। अभी अगर ये मामला जो है, अगर ये सिचुएशन जो है जो इस तरह से चलती हुई नज़र आ रही है, आपने जो छोड़ा है, जो आपने बेसिकली जब हम समझते हैं कि हमने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, हमने कुछ छोड़ दिया है, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, तो शायद हमने लॉस उठाया है। हालांकि हकीकत ऐसी है, हकीकत ये है कि आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दो कदम पीछे हटे हैं तो आपको फर्दर आगे बढ़ने का मौका मिला, और सक्सेस जो है वो आपके सामने लिखी हुई इस टाइम पे आपको यकीनन आप ख़ुद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ग्रेजुअली आप एक सक्सेसफुल डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं। ग्रेजुअली आपने जो रास्ता चूज़ हुआ है, मजबूरन कराया गया है, वो बहरहाल एक सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रहा है। और ये सक्सेस जो है ये इवेंचुअली आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली भी लेके आती हुई नज़र आ रही है, और ये तब्दीली जो है ये मल्टीपल लेवल के ऊपर हो सकती है। पर्सनल लेवल के ऊपर आपकी ग्रूमिंग चेंज हो सकती है, सोशल लेवल के ऊपर आपकी मेल मुलाकात चेंज हो सकती है। सो ये एक काफ़ी बड़ा सिनेरियो है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब कुछ ख़त्म हुआ है, जब कुछ छोड़ दिया गया है, जब कुछ एंड हुआ है, तो वो आपके ऊपर इमोशनली उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन अब आके बिल आखिर आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। और वो जो पेन थी या वो जो प्रेशर था आपके ऊपर, आपने वो बिलाखिर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, उतार दिया है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से अब आप लाइट हो गए हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बर्डन जो आपने उठाया हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या हो सकता है कि अगर ये रिश्ते की, रिलेशनशिप की बात हो तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अकेले सिंगल हैंडेडली रिलेशनशिप को कैरी कर रहे थे और अब आपने फिर वो छोड़ दिया। और ये जब आपने छोड़ दिया और तो अब आप लाइटर अंदाज में हल्के होके सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जिन जिन लोगों को पता चला है आपकी सिचुएशन के बारे में, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। अब ये तो एक यहाँ पे सिनेरियो है। इसके अलावा एक जो दूसरी बात नज़र आ रही है, ये आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है। अब एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए लोग, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें भी होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे।
اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہی سارا سینیریو اگر ہم بزنس کے معاملے میں دیکھیں، جاب کے معاملے میں دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے ٹرمینیشن ملی ہو، ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہو، اور وہ ٹرمینیشن جو تھی وہ ان ایتھیکل تھی یا اللیگل تھی یا مورلی کریکٹ نہیں تھی، اور آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا ہو ریزگنیشن کے لیے. یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے سینیریو ہو سکتا ہے. اور چونکہ وہ آپ کے لیے بڑا ڈسرسپیکٹفل تھا تو آپ نے اس پہ بہت زیادہ پین فیل کی اور بہت زیادہ ہرٹ ہوئے. اب آپ فار دا ٹائم بینگ انتظار میں ہیں نئی اپرچونٹیز کے، نئی مواقع کے، اور یہ مواقع جو ہیں یہ اب آپ ان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر اسپرچول جو ایولیوشن ہے وہ کینسر لوگوں کے لیے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اگر یہ آپ کے کریئر یا پیسوں کے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیلپ جو ہے، فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ ملتی رہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں گے. بہت زیادہ پیسوں کے حوالے سے پرابلم آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے. اگر یہ ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے ہے، سو ہیلتھ پرسپیکٹیو کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت عرصہ ریسٹ کرنا پڑا ہو، کچھ ایسی بیماری، کچھ ایسا پرابلم جس بیماری کے بعد اب آپ کا زندگی سے متعلق ایک پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو چینج ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس کے وجہ سے بہت زیادہ آپ نے بیڈ ریسٹ کیا ہو. یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ایبڈومنل ایریا ہے اس میں بہت ہی پینفل قسم کی سچویشن رہی ہو. یہ فرنٹ ایبڈومن بھی ہو سکتا ہے، بیک سائڈ بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ اس قسم کی ایموشنل سپریشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہونے لگ پڑتی ہے بیماری کے حوالے سے. لیکن اب بہرحال ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ جو ایک کنفیوژن تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، وہ بھی کافی حد تک سیٹل ہو چکی ہے. اگر آپ کی زندگی میں ٹریولنگ بہت زیادہ تھی، یا یہ کہہ لیں کہ بعض دفعہ پوسٹنگ اس قسم کی جگہوں پہ ہو جاتی ہے جہاں بیک اینڈ فورتھ کی وجہ سے بھی آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹریولنگ بھی یہاں پہ ریڈیوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں ریلیشن شپ کی، تو ریلیشن شپ میں یہاں پہ کینسر کے لیے دو طرح کی صورتحال ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ختم ہوا ہے، اور یہ جو ختم ہونے والا ریلیشن شپ تھا یہ جیسے فورسفلی ختم ہوا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ختم ہوا ہے، اور آپ کا بہت دل تھا اس شخص کی طرف، اور لیکن اس کے باوجود صورتحال بالآخر آپ نے اپنے آپ کو مجبور کیا، آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، آپ نے کسی قسم کے سیکریفائس دی، اور آپ نے اس چیپٹر کو کلوز کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن ابھی وہ سیم پرسن آئی بلیو کہ وہ آپ کو دوبارہ آپ سے معافی مانگتے ہوئے شاید ملیں گے آپ کو. بہت زیادہ اچھا، یہ بات یہاں پہ ان دو کارڈز کے ساتھ یہ بات ضرور ایسوسیٹڈ ہے کہ شاید وہ آپ سے ایگزیکٹلی وہ بات نہ کہیں یا جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا جس قسم کا ریلیشن شپ آپ ان سے پہلے رکھنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں ہو شاید ابھی فوری طور پہ کہ وہ آپ سے وہی بات کریں. ہاں، لیکن ایک معافی اور سوری، ایکسکیوز می اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ والی سب کانورسیشن جو ہے یہ ہوتی ہوئی بہرحال نظر آ رہی ہے. اس میں ایک بات جو ہے وہ آپ کو امید بھی بہت ہے کہ وہ بالآخر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ معافی یا یہ بات چیت جو ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگی. آپ کو کچھ آئیڈیا بھی ہے اس بارے میں، اور کچھ آپ کی خواہش بھی ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئیں اور کھل کے بات کریں. مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ دونوں پرسنالٹیز جو ہیں وہ بہت حد تک ایک دوسرے سے میچ کرتی ہوئی ہیں، اور بڑے ایک دوسرے کے برابر جوڑ کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. معافی کی بات ضرور بہرحال نظر آ رہی ہے. اچھا، اس معافی میں شاید کچھ ایسی باتیں ہوں جہاں پہ شاید آپ کو خود کو بھی معاف کرنے کی ضرورت پڑے.
دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو جنوری کا ہے خاص طور پہ کینسر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپرچولی ایلیویٹڈ نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہائٹ کنیکٹڈ نظر آ رہے ہیں اسپرچول جو پاتھ ہے اس سے، اور جو اسپرچول فریکوینسی ہے یونیورسل فریکوینسی ہے اس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور جو ٹائم پیریڈ اس ساری صورتحال کے اندر جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ 15 جنوری کے آس پاس جو نیو مون کے ساتھ جو ٹائم ہے 13 کو نیا چاند ہونے جا رہا ہے، تو 13 14 15 اور اس کے آس پاس کے جو دن ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں یا اس ٹائم کے اوپر یہ کانورسیشن جو ہے یہ انیشیٹ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ نیو مون جو ہے یہ کچھ ایسی باتیں ٹریگر کر سکتا ہے جو کہ پھر آپ کے معاملات کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا. لیکن اینڈ آف دا منتھ تک یہ جو ایک اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال تھی، یہ جو بھی آپ کے معاملات میں چاہے کریئر میں ہے، چاہے ہیلتھ میں ہے، چاہے ریلیشن شپ میں ہے، جو اس میں ایک سٹیبلٹی بہرحال آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کلیئرٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ کنفیوژن کہ پتہ نہیں ایسے ہے یہ پتہ نہیں ویسے ہے، یہ بہرحال یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آپ کو اچھی لگی ہوگی آئی ہوپ. میں نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک خدا حافظ.